السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. سو ویورز، میں نے آج آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لایا ہے، بہت ہی اہم لیکچر آیا ہے. یہ جو ہے نا اربن سوشیالوجی کے اندر میں نے اربن سوشیالوجی کا سبجیکٹ شروع کیا ہے اور اسی کے اندر یہ 15واں لیکچر ہے. اور یہ جو لیکچر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہم اربن سوشیالوجی اسٹڈی کرتے ہیں تو اربن جو لائف ہوتا ہے وہ کس طرح جو ہے نا وجود میں آیا. تو میں آج آپ کو آریجن آف اربن لائف کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں، آپ کو لیکچر دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سو ویورز، چلتے ہیں اپنے لیکچرز کی طرف. آریجن آف اربن لائف یعنی شہری زندگی کس طرح شروع ہوا. پہلے جو ہے نا اربن ایریا تھا نہیں، وہ کس طرح وجود میں آیا. تو آج میں آپ کو اس کی انٹروڈکشن اور اس کے فیکٹرز بتاتا ہوں کہ کن کن وجہوں سے یہ آریجن آیا یعنی معاشرتی زندگی شروع ہوا. تو یہ ہمارے ساتھ ہے انٹروڈکشن. The origin of urban life is a complex historical process. یہ جو origin ہے اربن لائف کی، یہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، بہت ہی پرانا تاریخی عمل ہے جو بالکل پیچیدہ ہے. اس کا سمجھنا بالکل جو ہے نا مشکل ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف ہیومن سیٹلمنٹس فرام اسمال اسکیٹرڈ کمیونٹیز، یعنی جو اسمال اسکیٹرڈ کمیونٹیز تھے، ٹھیک ہے، اسی سے کس طرح جو ہے نا ہیومن سیٹلمنٹ آیا. لوگ جو ہے نا وہ بالکل تتر بتر تھے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اپنی جگہ نہیں تھے جہاں پر وہ رہتے تھے. تو اس نے کس طرح جو ہے نا کمیونٹی میں اپنا جو آف زندگی بسرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے کس طرح جو ہے نا ہیومن سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ آیا، کس طرح جو ہے نا وہ اپنی آپ کے لیے جو ہے نا ہاؤس بنایا اور رہنے کی جگہ بنائے. ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں یہ اسٹڈی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے نیولتھک ریولوشن. نیولتھک ریولوشن کو ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں کہ ہجر کا زمانہ. ہجر ہم پتھر کو کہتے ہیں یا پتھر کا زمانہ تھا. وہ زمانہ کس طرح تھا؟ یہ بی سی ای، بیفور کرسچن، یا بی سی یا بی سی ای ایک چیز ہے، یعنی سال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1000 سے لیس دن 4000 تک جو بی سی تھا، بیفور کرسچن. ٹھیک ہے، تو یہ زمانہ اسی وقت تھا، یہ دوران اسی وقت تھا کہ وہاں کا جو لوگ تھے وہ صرف اور صرف اپنے لیے ایک جگہ صرف بناتے تھے اور اپنی خوراک کے لیے کام کرتے تھے. باقی اس کا جو ہے نا کوئی کام نہیں تھا، کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی جابز وغیرہ ساری چیزیں نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ جو نومیڈک ہنٹر گیدرز لائف سٹائل ٹو سیٹلڈ ایگریکلچر کمیونٹیز، یعنی اس کو ہم نومیڈک سوسائٹی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس دور کی جو سوسائٹی تھے وہ نومیڈک تھے. پیپل جو ہے نا ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے تھے، وہ اپنی جگہ کو جو ہے نا چینج کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو شکاری تھے، وہاں پر جو سوسائٹی تھا وہ شکاری تھا. اپنے لیے جو ہے نا کوئی اینیمل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ رہتے تھے، اپنے ساتھ جو ہے نا وہ رہتے تھے صرف اینیملز، اور اسوں کی پھر جو ہے نا شکار بھی کرتے تھے اور اس کا جو خوراک تھا انہی سے تھا. ٹھیک ہے، جو وہ لائف سٹائل تھا وہ جو ہے نا ایگریکلچر کمیونٹیز تک جو ہے نا یہ بڑھ گیا اور یہ کریٹ ہوا. جب یہ کریٹ ہوا ان کی ذہن میں ایک آئیڈیا پیدا ہوا کہ بھائی کس طرح جو ہے نا چلنا ہے، کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. جب یہ سوچ شروع کر دیا تو اس نے جو ہے نا ایک تیر جو ہے نا ایک تیر یہ جو سٹارٹ لیا. جو تیر تھے وہ زمین پر پھینکتے تھے اور اس کے اندر سیڈز جو ہے نا وہ پھینکتے تھے اپنے لیے جو ہے نا وہ تخم جو ہے نا یہ زمین کو جو ہے نا تیر کے ذریعے جو ہے نا اس کو ڈالتے تھے. اس طرح جو ہے نا اس نے سٹارٹ کر دیا اور ایگریکلچر کمیونٹیز بنے. پھر وہاں کے اندر لوگ جو ہے نا زمینداری کا جو ہے نا سسٹم بنا کے اپنے لیے ایک زندگی کو لائف جو ہے نا بدل کر دیا، طرز زندگی تھا وہ بدل کر دیا. اس کے علاوہ the domestication of plants and animals establish permanent settlement. وہ اپنے ساتھ صرف اور صرف پلانٹس کا کام کرتے تھے
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے وہاں پر اینیملز تھے جو ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اس کے بعد اسٹیبلش ہوا، قائم ہوا ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ، جو پھر وہ لوگ وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا، لیڈنگ ڈیولپمنٹ ایگریکلچر ولیجز. اس کے بعد جو ہے نا اس سے ایک ڈیولپمنٹ ترقی یافتہ گاؤں بن گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر کیا ہوا، ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر انڈیویجول اسپوکن ایکٹیویٹیز، فوکس اینڈ آن ایکٹیویٹیز. پھر اس طرح ہوا کہ اس کے بعد ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیا، لوگوں کا ذہن پیدا ہوا. جب ہمارے ساتھ جو ہے نا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آ گیا، تو وہ جو انڈیویڈولز تھے، افراد تھے، اس نے فوکس کی، اس نے توجہ کی انہی ایکٹیویٹیز پر، انہی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز پر. اور اس کے بعد فوڈ پروڈکشن سٹارٹ کر دی، اپنے لیے خوراک انہی سے جو ہے نا وہ کرتے تھے. ایگریرین سوسائٹی تھے. صرف اور صرف اس کا کام ذمہ داری تھا. جو بھی آپ جو ہے نا اس اپنے لیے کماتا تھا، صرف اور صرف ذمہ داری کا کام کرتا تھا. اس کے بعد ٹریڈ نیٹ ورکس بن گئے. وہ جو ہے نا اپنے لیے خوراک جو ہے نا تیار کرتا تھا اسی کے اندر، لیکن پھر جو ہے نا اس نے ایک جال قائم کیا تجارت کا. پھر تجارت کا جو ہے نا تجارت شروع کر دیا. اس نے اس طرح نیٹ ورکس بنائے. اس کے ساتھ خرید اور فروخت شروع کر دیا. تو ایکسچینج آف گڈ. اس کے بعد جو اس نے اس طرح جو ہے نا خرید اور فروخت سٹارٹ کر دیا، تو پھر ایکسچینج آیا آف گڈس اینڈ آئیڈیاز میں. آئیڈیا بھی ایکسچینج ہوا، اس میں تبدیلی آئی. اور گڈس تھے، جو سامان تھے، اس میں بھی تبدیلی آئی اور ایک زرعی یافتہ معاشرہ بن گیا. اس کے بعد کیا ہوا، after that creates the formation of cities, states, other regions. اس کے بعد اس طرح آیا کہ وہاں پر ان کے اندر فدا ہوا. کن چیزیں، سٹیز بھی آ گئی، اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹیٹس بھی آ گئی، اور اربن سیٹلمنٹ بھی آ گیا. لوگوں نے اپنا جو ہے نا ایک سیٹلمنٹ بنایا. پھر وہ لوگ آتے تھے اور وہاں پر صرف اور صرف وہی کام کرتے تھے. تو اسی کے نتیجے میں جو ہے نا اور ریجنز بھی آئے، علاقے بھی بن گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا سٹیز وغیرہ، اربن سینٹرز یہ بھی بن گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، کریٹ اکنامک سینٹرز. معاش کے جو سسٹمز ہے، نظام ہے، اسی کی وجہ سے پھر آیا. جب تک اس نے ڈیولپمنٹ ایگریکلچر اس میں آیا، تو اس ہی کی وجہ سے جو ہے اکنامک سینٹرز بھی وہاں پر بن گئے. ٹھیک ہے. اور اربن سینٹرز بھی ہمارے ساتھ کیا ہوئے، بن گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر کیا ہوا، آفٹر دیٹ اس کے بعد کیا ہوا، کریشن سوفیسٹیکیٹڈ ٹولز اینڈ انفراسٹرکچر. اس کے بعد ایک پراپر سٹرکچر بھی بن گیا، بنیادی ڈھانچہ بھی بن گیا. لوگ اکٹھے جمع ہوئے تو اپنے لیے جو ہے نا گورننس، یا جو ہے نا اس کے لیے ایک پراپر نظام، وہاں پر جو راستے وغیرہ تھے، یہ بھی جو ہے نا وہاں پر بن گئے. اور پراپر جو ہے نا انفراسٹرکچر آیا، ڈھانچے بن گئے، روڈز بن گئے. اس کے علاوہ جو ہے نا راستے بن گئے. ٹھیک ہے. اس کا انعقاد آیا، اور ٹولز بھی جو ہے نا نئے دریافت ہوئے. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں آئی ہے، یہ جو ہے نا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے بعد انہی کے ٹولز پھر جو ہے نا یہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. آفٹر بعد اس کے بعد کیا آیا، دا گروتھ آف سٹیز. یعنی سٹیز جو ہے نا وہ بن گئے، اور اس میں نشوما آیا، اور سٹیز بن گئے. اربن لائف جو ہے نا وہ لوگوں کا وہاں پر شروع ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹریڈ روٹس، یعنی تجارتی راستے جو ہے نا وہ قائم ہوئے. لوگ جو ہے نا تجارت کرتے تھے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اکنامک سینٹرز بن گئے، اور جو ہے نا نیٹ ورکس اکنامک بن گئے. تو اس ہی کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح راستے بھی آئے گئے، انفراسٹرکچر بھی آ گیا. اور انڈسٹریل ریولوشن اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، کہ جب بھی ہمارے ساتھ 1700ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں 1800 میں ہمارے ساتھ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، لوگ جو ہے نا پھر شفٹ ہو گئے. جتنے رولرز ایریاز تھے، ولیج سے لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور صرف کا ذمہ داری کا سسٹم تھا. تو پھر یہ لوگ جو ہے نا انڈسٹریز کی طرف موو ہوئے،
اور اربنائزیشن کا عمل اختیار کر گئے، اور لوگ جو ہے نا چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ماڈرن ایرا. یعنی ماڈرن ایرا وہ دور ہے جب ہمارے ساتھ انڈسٹریز آ گئے، یا جو ہے نا ریولوشن اس انڈسٹریز کا آیا. تو سب سے پہلے جب امریکہ میں ایک فرد تھا جس نے پہلے جو ہے انڈسٹریز بنایا، ٹیکسٹائل کا انڈسٹریز بنایا. سیمس لیٹ میرے خیال میں اس کا نام ہے، جس نے یہ انڈسٹری پہلے بنایا 18ویں یا 17ویں صدی میں. تو اس کے بعد جو ہے انڈسٹریز سٹارٹ ہو گئے، اور 18ویں صدی میں انڈسٹری ریولوشن آیا. پھر پیپل موو ہوئے انہی علاقوں تک، اور وہاں پر جو ہے نا اپنے لیے کام شروع کر دی، اور انڈسٹریز میں کام کرتے تھے. تو جب انڈسٹریز ہوتے ہیں تو وہاں کے اندر وہ اربن ایریا میں ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کا جو ہے نا زندگی اربن میں شروع ہوا اور اس کا وجود آیا. اس کے علاوہ پیپل موونگ فرام رورل ٹو اربن ایریا ٹو سٹیز اینڈ سرچ اکنامک اپرچونٹیز. کون سی چیزیں وہ تلاش کرتے تھے جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے؟ کون چیزیں؟ تو اکنامک اپرچونٹیز، کن سہولیات جو اکنامکس کے بیس پر ہو، معاش کے بیس پر ہو، اور لوگوں کا زندگی اربن لائف کی طرف بڑھ گیا. اور پہلے اربن جو ہے نا ایریا سیٹلمنٹ آیا، پھر جو ہے نا لوگوں نے اس طرح عمل اختیار کر دیا، لوگ چلے گئے جہاں ولورز میں رہتے تھے، یا اور جو ہے نا غار وغیرہ ساری چیزیں میں جب وہاں رہتے تھے، ان کے گھر نہیں تھے، تو انہیں پراپر سیٹلمنٹ بنایا. اور پھر جو ہے نا باہر کے اندر جب لوگ جو ہے نا یہ جمع ہو جائے، اپنے لیے پھر گھرے بنائے، تو پھر اس سے بن جاتے ہیں ایک اور جو ہے نا جس طرح وہاں پر انڈسٹریز موجود ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، پھر ایک اربن ایریا جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے ساتھ کیا اربن اوریجن آف اربن لائف، یہ اس طرح وجود میں ہے. لیکن یہ ضرور سمجھ لے کہ میں اب آپ کو صرف ایک ہی منٹ کے اندر آپ کو ایک فیکٹرز بتاتا ہوں جن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ کہاں گئے، اس طرح اوریجن ہوا لوگوں کا اربن ایریا میں، اور اربن جو لائف تھا اس کا اوریجن آیا. تو میں آپ کو صرف فیکٹرز بتاتا ہوں، جن فیکٹرز کے جن عوامل تھے، جن چیزوں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا زندگی اربن ایریا میں شروع ہوا، اس کا اوریجن آیا. ٹھیک ہے، تو فیکٹرز دیٹ لیڈ ٹو اربن لائف. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، ٹھیک ہے، یہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھا، انہی کی وجہ سے جو لوگ ہیں اس کا اوریجن آیا اربن لائف. یہ جو ان کا جو اربن لائف شروع ہوا، لوگوں کا جو زندگی شروع ہوا اربن ایریا میں. ٹھیک ہے، تو اس سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون فیکٹر ہے؟ انڈسٹریل ریولوشن. سب سے پہلے ہمارے ساتھ انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ان کا زندگی شروع ہوا اربن ایریا میں، اس کا اوریجن آیا، اس کا وجود آیا. دوسری ہمارے ساتھ کیا بن گئے وہاں پر؟ دوسری ہمارے ساتھ وہاں پر کمرشل اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہوتے تھے. انڈسٹریلز اور کمرشل جو ایکٹیویٹیز ہوتے تھے، تجارت ہوتے تھے، اور وہاں پر اس کے اندر جو ہے نا انڈسٹریز موجود ہوتے تھے. انہی کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے نا اربن لائف جو ہے نا وہ اس نے اڈاپٹ کر دیا اور اختیار کر دیا. یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہمارے ساتھ کمرشل اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بن گئی. اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اپنا زندگی اربن ایریا میں اس کو اڈاپٹ کر دیا اور وہاں چلے گئے. تو اس کے اندر یہ فیکٹر بھی ہے، یہ چیز بھی ہے جن کی وجہ سے لوگوں نے اپنا راستہ اختیار کر دیا اور اربن لائف اختیار کر دی، وہاں چلے گئے. تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تو تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایجوکیشنل اور اس کے ساتھ کلچرل اور اکنامیکل سینٹرز. ٹھیک ہے، انہی سینٹرز کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے اپنا زندگی کہاں چلا گیا؟ وہاں چلا گیا، وہاں پر اس کا زندگی شروع ہوا اربن ایریا میں. اور وہاں پر میں نے آپ کو کمرشل بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہے نا ایجوکیشنل اور اس کے ساتھ کلچرل اینڈ اکنامیکل سینٹرز قائم ہوئے. تو انہی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ
अर्बन लैब जो है ना वो इख्तियार करते हैं। लोगों ने इस तरह जो है ना एजुकेशन को हासिल करने के लिए वहां चले गए और इसका origin आया अर्बन एरिया में। और इसके साथ कल्चरल सकाफती लोगों ने देखा, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना कल्चर देखे, इंडस्ट्रियल, और इसके साथ जो है ना एजुकेशनल जो सिचुएशन आया, एजुकेशन आया अर्बन एरिया में। इसके यानी जब हमारे साथ अर्बन एरिया में एजुकेशनल आया, एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पर अडॉप्ट हुआ लोगों ने, और इस तरह जो कल्चरल होते थे, सकाफती जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होते हैं अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है, नए नए, और इसके साथ जो इकोनॉमिक वहाँ पर सेंटर्स होते हैं या इकोनॉमिक्स की जितनी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इस ही की वजह से ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ना अपने लोगों ने अपनी जिंदगी जो है ना अर्बन एरिया में इख्तियार कर दिया। तो इट इज अ लेक्चर, ये हमारे साथ लेक्चर है origin ऑफ अर्बन लाइफ, यानी किस तरह जो है ना अर्बन की जो लाइफ होता है, जिंदगी होता है, शहरी जिंदगी होता है, वो किस तरह वजूद में आया। तो मैंने आपको ये एक छोटा लेक्चर दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे इस्तेफादा हासिल की हो। थैंक फॉर द वॉचिंग।